ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو شخص بروز قیامت روز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ بہت ساری معلومات ہمیں فراہم کرتا ہے، شریعت کے بہت سارے مسائل ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مدنی التجا ہے کہ آپ توجہ سے دیکھیں، اللہ توفیق دے تو اہم مدنی پولیس کی تحریر بھی کریں۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو پہلے سے مسجد کی جگہ وقف ہوتی ہے، بلکہ مسجد بھی بن چکی ہوتی ہے، تو جب اس کی دوبارہ توسیع کرتے ہیں یا کنسٹرکشن کرتے ہیں تو وہ مسجد کی جگہ کو پھر دوبارہ جوتیوں کے لیے استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا پہلے سے جو مسجد کی جگہ بن چکی ہو، مسجد کا حال یا مسجد کا صحن، دوبارہ ان کو جوتوں کے لیے، استعمال شدہ جوتوں کے لیے دوبارہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے اس جگہ کو؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ عموماً ایسا اس طرح ہوتا ہے، جب اگلا پلاٹ لے لیتے ہیں نا تو جو پیچھے مسجد تھی پہلے وہ پیچھے آ جاتی ہے اور نئی جگہ وہ آگے چلی جاتی ہے، تو وہ چپل کی جگہ یا واش روم یا وضو خانہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے جو سوال کیا اس میں دونوں صورتیں ہیں، ایک جائز صورت بھی ہوتی ہے، ایک ناجائز بھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا پلاٹ ہوتا ہے، فی الحال اس کو بنانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، صحیح، تو عارضی طور پر ایک جگہ مسجد جائے نماز بنا دی جاتی ہے، صحیح، کہ جب جو ہے وہ ہم توسیع کریں گے، مطلب جب ہمارے پاس رقم چندہ وغیرہ اکٹھا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی توسیع کریں گے۔ تو بڑا سا پلاٹ ہوتا ہے، پورا اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے، صحیح، تو اس لیے عارضی مسجد بنائی، یعنی جائے نماز بنائی ہے، پھر تو ظاہر ہے اگر توسیع میں جو ہے اس کی جگہ کچھ اور بن جائے تو کوئی حرج نہیں۔ صحیح، لیکن جو مسجد وقف ہو گئی، صحیح، عرصے سے مطلب مسجد ہے وہ، جیسے انہوں نے سوال کیا کہ باقاعدہ طور پہ اس کی تعیین ہو چکی تھی، مسجد پوری بن چکی تھی، تو اب جو عین مسجد ہے، ایک تو ہوتا ہے مسجد کا اندر والا حصہ، صحیح، ایک ہوتا ہے برآمدہ، اور ایک ہوتا ہے صحن، صحیح، تو یہ سب عین مسجد کہلاتا ہے۔ صحیح، صحن مسجد بھی عین مسجد ہے، صحیح، اگرچہ اگر یہ صورت ہو کہ کسی نے ابتدا سے ہی اس کو فنائے مسجد رکھا ہو وہ بات الگ ہے، صحیح، لیکن عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو مسجد کا ہی حصہ شمار کرتے ہیں، صحیح، اور مسجد ہی ہوتی ہے۔ تو جو عین مسجد ہے، اب توسیع کے بعد جو عین مسجد ہے اسے عین مسجد ہی برقرار رکھنا لازم ہے۔ صحیح، یہ جو حصہ مسجد ہو چکی، اب اس سے اس جگہ پر مسجد کے علاوہ کچھ اور نہیں بنا سکتے، یعنی مسجد سے متعلقہ چیزیں بھی نہیں بنا سکتے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جوتے رکھنے کی جگہ یا کسی وضو خانہ یا حجرہ وغیرہ بنا دیا، اسٹور بنا دیا، تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں، یا وہاں کوئی زینہ بنا دیا، صحیح، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو بنا دونوں صورتیں عرض کی ہیں، اگر واقعی وہ جگہ عین مسجد کے لیے مختص ہو گئی ہے، وقف ہو گئی ہے، تو اب توسیع کے بعد بھی وہ جگہ عین مسجد ہی رہے گی۔ صحیح، اگر پہلے والی صورت تھی کہ بہت بڑا پلاٹ تھا، چھوٹی سی ایک جگہ بنا دی، وہاں پر عارضی طور پر جائے نماز اس کو بنا دیا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ جب نقشہ وغیرہ بنایا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ جگہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ صحیح، تو اگر وہ عارضی مسجد تھی، جو ہے جائے نماز تھی، اور توسیع میں وہ جگہ جو ہے مسجد سے متعلقہ کسی اور چیز کے لیے استعمال ہوگی، تو اس میں حرج نہیں ہوگا۔ لیکن وقف ہونے کی صورت میں
جو عین مسجد ہے اب اس کی جگہ کوئی اور جگہ مطلب مسجد کے علاوہ کچھ اور چیز بنانا یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو مدی چل کے ناظرین پتہ چلا کہ مسجد کے اندر اگر توسیع کی جائے، اس میں اضافہ کیا جائے، اس کو بڑھایا جائے، تو اس کے اندر جو عین مسجد تھی، جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اس میں کسی بھی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتے، اس کو عین پر ہی باقی رکھنا ضروری ہوگا۔ اور جو مسجد کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان سے مدنی التجا کریں گے کہ وہ اس طرح کا جب بھی کوئی کام کریں تو ابتداً اس کی شرعی رہنمائی لیں، تاکہ آپ یہ کام جو ثواب کی نیت سے کرنے جا رہے ہیں، یقیناً مسجد کو بڑھانا، اس کی توسیع کرنا بہت عظیم کام ہے، لیکن یہ عظیم اسی صورت میں بنے گا کہ جب ہم اس کی شریعت کے مطابق تعمیرات کریں گے۔ اللہ نہ کرے جو سابقہ عین مسجد تھی اس کو آپ نے حجرہ بنا دیا یا وضو خانہ بنا دیا یا چپل کی جگہ بنا دی جہاں لوگ چپلیں اتارتے ہیں، تو اب تو ثواب کا ملے گا، گناہ ملے گا۔ تو لہذا جو بھی کام کرنا ہے وہ پوچھ کر کرنا ہے۔ اگلی کال ہم لیں گے مفتی نوید صاحب کے لیے۔ میرا مفتی آپ سے سوال ہے کہ احرام کی حالت میں جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس وقت بندہ وضو کرتا ہے تو داڑھی کے کچھ بال گر جاتے ہیں، تو کیا ان پہ کوئی دم آتا ہے؟ تو یہاں عمرہ کرنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہوتا ہے یا احرام دھونا ضروری ہوتا ہے؟ جی کیا ارشاد فرمائیں گے نوید بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالت احرام میں اپنے کسی بھی عمل سے، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو، تو کسی بھی عمل سے اگر بال ٹوٹ جائے جسم کا، چاہے وہ کھرچنے سے، کھجانے سے، وضو کرنے سے، غسل کرنے سے، تو بال ٹوٹنے میں 1 سے لے کے 3 بالوں تک حکم یہ ہے کہ 1 مٹھی جو صدقہ کر دے، یا ہر بال کے صدقے میں جو ہے، ہر بال کے بدلے میں جو ہے 1 کھجور صدقہ کر دے۔ اگر 3 سے زائد بال ہیں اور 1/4 سے کم ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس پر صدقہ لازم آئے گا۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ 1 یا 2 بال بھی ٹوٹے یا 3 بال بھی ٹوٹے تو اس کے اندر بھی 1 صدقہ دے۔ صدقے سے مراد جو ہے یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے کہ جو ہم عید پر صدقہ فطر ادا کرتے ہیں اس کی مقدار یہ صدقہ کہلاتا ہے، یہ شریف فقیر کو دینا ہوتا ہے بال ٹوٹنے کے بدلے میں۔ اچھا، عمرہ کرنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے؟ جی، عمرہ کرنے کے بعد غسل کرنا ضروری نہیں ہے، اور بغیر غسل کے بھی احرام کھولا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد غسل کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی غسل کرتا ہے عمرہ کرنے کے بعد، احرام اتارنے کے بعد، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے ہم۔ محمد سلیم رضا اتاری، احمد پور شرقیہ محراب والا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ ایک شخص بازار سے کوئی بھی چیز ایک ریٹ سے لے کر آتا تھا اور وہ کسی بھی اپنے دوست کو وہی چیز کہتا ہے کہ یہ آپ لیتے آنا، تو وہ جو شخص جس کو کہا گیا ہے وہ چیز اس کو جو ریٹ پہلے والا شخص لے کر آتا تھا اس کو اس ریٹ سے کم ملتی ہے، جو پہلے لے کر آتا تھا اس کو اس ریٹ کا پتہ ہے، تو اب جو سامنے والا شخص بھیجے گئے شخص کو رعایت کے ساتھ جو چیز دیتا ہے، تو وہ جس شخص نے وہ جو چیز منگائی ہے اب وہ اس کو اسی ریٹ پر پیسے دے گا، یا جو رعایت کی گئی تھی وہ اس حساب سے دے گا؟ کیونکہ سامنے والا بھیجنے والا شخص جو ہے اس کو ایک ریٹ کا پتہ تھا، تو جو دوسرا شخص بھیجا گیا اس کو اس چیز پر رعایت دی گئی ہے، تو جو رعایت دی گئی ہے کیا وہ پیسے اپنے پاس رکھ سکتا ہے یا بتا کر رکھے گا یا لازمی واپس دینے پڑیں گے؟ اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ جی کیا فرما؟ دیکھیں، اس معاملے میں شرعی حکم یہ ہے کہ کسی نے کسی کو کہا، وکیل بنایا کہ آپ میرے لیے فلان چیز لے آئیں، آپ بازار جا رہے ہیں تو میرے لیے یہ لیتے ہوئے آئیے گا۔ صحیح۔ اگر جو اس کو معلوم ہے کہ یار جو چیز میں منگا رہا ہوں اس کے ریٹ کیا ہیں، صحیح۔ اب ان کا سوال یہ ہے، یہ بازار گیا لیکن اس کو کم ریٹ پہ وہ چیز مل گئی، صحیح، مثال کے طور پہ وہ چیز جو ہے وہ 200 روپے کی آتی تھی، اب اس کو 190 کی مل گئی، صحیح، تو اب وہ آ کر اس کو کیا بتائے کہ بھائی 190 کی ہے، 200 کی ہے، کیا 10 روپے خود رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ جی، ان کے سوال کی مثال یہ بنتی ہے، تو یہ تو شرعی طور پہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اس کا وکیل تھا،
اب جتنے کی بازار سے اس کو چیز ملی ہے وہ اس پر لازم ہے کہ اتنے کی اس کو بتائیں. اگر وہ کہتا بھی 200 کی ہے یا بغیر بتائے جو ہے وہ 10 روپے خود رکھ لے گا تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہوگا. صحیح. ہاں شروع میں ہی کوئی اجرت والی صورت ہو گئی ہو کہ آپ میرا یہ کام کر دیں میں آپ کو اتنی اجرت دوں گا, کمیشن والی کوئی صورت پہلے سے طے ہو تو وہ چیز الگ ہوتی ہے, لیکن اس طرح جو صورت انہوں نے بیان کی ہے اس طرح رکھنا جائز نہیں ہے. صحیح. جی اگلی کال لیں گے ہم مفتی نوید صاحب کے لیے. محمد عثمان بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. میرا یہ سوال ہے کہ ایک بندہ جو ساری زندگی کا اکثر حصہ مسافر رہتا ہے تو رمضان کے روزوں کا کیا اس پہ رمضان کے روزوں پہ کیا کار ہوگا؟ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو مسافر ہوتا ہے اس پہ روزے معاف ہیں, تو کس طرح رمضان کے روزے رکھے گا اور یہ سارا سلسلہ, اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما. جی نوید بھائی. جی سفر پہ یہ جو اسلامی فرما رہے ہیں کہ سفر کی صورت میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے روزے معاف ہو جاتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. رمضان کے روزے معاف نہیں ہوتے, البتہ مسافر کو رخصت ہوتی ہے کہ وہ ان روزوں کو مؤخر کر دے, کہ جب سفر سے واپس آئے اور اپنے وطن اصلی پہنچ جائے یا کہیں پر اقامت کر لے تو پھر وہ ان روزوں کی قضا کر لے. صحیح. تو یہ اس کو قضا کرنے کی رخصت ہوتی ہے, نہ کہ اس پر سے روزے معاف ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, کہ جو آدمی یا پھر سفر پر ہو تو پھر وہ ان روزوں کو دوسرے دنوں میں شمار کرے. تو جو آدمی سفر میں ہے اور سفر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہا تو اب وہ آنے کے بعد حالت قیام میں اور دنوں میں اس کی قضا کرے گا. تو اب جو آدمی سفر پر ہے تو وہ قضا کرے گا بعد میں, اور جو آدمی مسلسل سفر پر رہتا ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سفر میں بھی روزہ رکھ لے, اور آج کل کے سفر ویسے بھی اتنے دشوار نہیں ہے کہ جو روزہ رکھنے میں دشواری پیدا کریں, تو وہ سفر میں ہی رکھ لے, کیونکہ اگر اس طرح وہ جمع کرتا رہے گا تو اس کے ذمے کثیر قضا روزے ہو جائیں گے جن کا بعد میں ادا کرنا, قضائی نکالنا دشوار ہو جائے گا. بہرحال جواب یہی ہے کہ ایام رمضان میں جو اس پر روزے فرض ہو جاتے ہیں وہ روزے حالت سفر میں اس کو قضا کرنے کی اجازت ہوتی ہے, اس پر سے معاف نہیں ہوتے. اگر زیادہ جمع ہونے سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پھر سفر میں ہی رکھے, یا جیسے جیسے موقع ملتا جائے ویسے ویسے ان کی قضا نکالتا جائے. اگر وہ جمع کرتا رہے گا تو بہت زیادہ ہو جائیں گے اور بعد میں ان کی قضا نکالنا دشوار ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں. مفتی نوید صاحب سے ہم ایک ایس ایم ایس کا جواب لیں گے. اگر کوئی شخص کسی کو اپنا گولڈ سونا بیچ کر 50,000 روپے قرض دے اور پھر طے یہ ہو کہ فلاں تاریخ کو یا فلاں مہینے کو آپ مجھے واپس کریں گے, لیکن اس وقت جو گولڈ کی قیمت ہوگی اس حساب سے ہی پیسے لیے جائیں گے, تو ایسا کرنا کیسا؟ ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے, ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اگر وہ گولڈ ہی لینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ گولڈ ہی دے. مثال کے طور پہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں جو پیسے دے رہا ہوں ان کی ویلیو کم نہ ہو, کہ روپیہ جو ہے اسٹیبل نہیں ہے مارکیٹ کے اندر, آج اس کی کچھ قیمت ہے, کچھ دنوں بعد کچھ اور گر جائے گی, کچھ دنوں کے بعد کچھ اور گر جائے گی. ابھی سونے کا تولہ 60,000 روپے کا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مہینے بعد وہ 62,000 روپے میں ملے اور 6 مہینے بعد وہ 65,000 روپے میں ملے. تو یوں روپیہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے اور آدمی کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو اس نقصان سے بچنے کے لیے پھر وہ یہ کرے کہ وہ سونا ہی قرض دے. صحیح. کہ 1 تولے 2 تولے سونا جتنا بھی قرض دینا ہے وہ سونا قرض دے, اور سے یہی مطالبہ رکھے کہ میں نے چونکہ تمہیں 1 تولہ سونا قرض دیا ہے تو واپسی بھی مجھے تم سے 1 تولہ سونا ہی چاہیے. کیونکہ قرض جو ہے نا یہ ہمیشہ مثلی اشیاء میں جاری ہوتا ہے, اور اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جو چیز دی گئی ہے اسی کا مثل واپس لیا جائے گا. اور سونا جو ہے مثلی اشیاء میں سے ہے کیونکہ یہ وزنی ہے, اس کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے. اگر سونا قرض دیا ہے تو بیانی سونا واپس لیا جائے گا. لیکن اگر وہ 60,000 روپے دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ 60,000 روپے چونکہ 1 تولے کی قیمت ہے تو اب 6 مہینے بعد جب میں آپ سے واپس لوں گا تو جو 1 تولے کی قیمت ہوگی تو وہ میں آپ سے واپس لوں گا, یوں کرنا جائز نہیں ہے. کیونکہ اب 60,000 روپے قرض میں دیے ہیں تو واپس بھی اسی کی مثل لے گا, اور اسی کی مثل جو ہے وہ 60,000 روپے ہیں, نہ کہ اس کی قیمت 1 تولہ ہے. صحیح.
ٹھیک ہے، تو تولا واپس نہیں کیا جائے گا، تولا واپس لینا یہ ناجائز ہے، حرام ہے اور سود کے حکم میں ہے۔ جی ہمیں قرض دینے کے حوالے سے بھی جواب ملا۔ اگلی کال لیں گے۔ محمد منیر اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ امام کے پیچھے جب کھڑے ہوتے ہیں تو مقتدی کے لیے تکبیر پڑھنا، جیسے رکوع میں جانا یا سجدے میں جانا یا سجدے سے اٹھنا، تو یہ رکوع اور تکبیر پڑھنا مقتدی کے لیے اس کی کیا ہے، مطلب کیا حیثیت کیا ہے؟ وہ واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ اور امام صاحب جب سجدے میں جائیں گے تو وہ سجدے میں جا کر سر رکھ کر بھی تکبیر اپنی مکمل کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا مقتدی بھی سجدے میں چلا جائے گا اور وہاں جا کر پھر پڑھے گا؟ اس کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا۔ جی دیکھیں، تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی بھی تکبیرات انتقالات ہوتی ہیں، جی یعنی رکوع کے لیے جو تکبیر کہتے ہیں، سجدے کے لیے جو تکبیر کہتے ہیں، اسے تکبیرات انتقالات کہتے ہیں۔ یہ سنت ہے، صحیح، یعنی اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو جس طرح امام کے لیے یہ تکبیر کہنا سنت ہے، اسی طرح مقتدی کے لیے بھی کہنا سنت ہے۔ صحیح، امام کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کا بلند آواز سے بھی کہنا سنت ہوتا ہے جماعت میں، تو منفرد جو ہوگا وہ بلند آواز سے نہیں کہے گا، صحیح، تو یہ سنت ہے۔ البتہ جو تکبیر تحریمہ ہوتی ہے وہ تو فرض ہے، یعنی نماز شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے یہ تو فرض ہے، اس کے بغیر تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو تکبیرات انتقالات ہیں یہ امام اور مقتدی سب کے لیے جو ہے یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی چھوڑے گا تو خلاف سنت ہوگا۔ دوسرا حصہ کا یہ سا سوال کا کہ سجدے میں اگر ہم جاتے ہیں تو تکبیر سجدے میں جا کر ختم کریں یا کیا ہو، اس طرح کوئی ملتا ہے ان کا سوال تھا۔ دیکھیں، جب ہم ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جا رہے ہوں تو طریقہ کار یہی ہوتا ہے، جیسے ایک رکن سے جانا شروع کریں اس وقت تکبیر کہنا شروع کریں۔ صحیح، جیسے ہم قیام میں ہیں، کھڑے میں ہیں اور رکوع میں جا رہے ہیں، تو جیسے ہی جھکنے لگیں اس وقت اللہ کہیں، اور بر جو ہے وہ رکوع میں جا کر جب ہاتھ گھٹنوں کو پہنچ جائیں بر وہاں ختم کریں۔ اسی طرح سجدے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو جھکتے ساتھ ہی لفظ اللہ کہنا ہے، اور اللہ کے لام کو تھوڑا سا بڑھا دیں، کیونکہ اللہ اکبر تو جلدی کہا جاتا ہے، کہہ لیتے ہیں، تو اللہ کے لام کو بڑھاتے ہوئے بر جو ہے وہ سجدے میں جا کر کہا جائے تو یہ ہے بہتر طریقہ۔ تو بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سجدے میں سجدے کے قریب ہوتے ہیں تو پھر جا کر تکبیر کہنا شروع کرتے ہیں، بعض سجدے میں پہنچنے سے پہلے ہی تکبیر ختم کر دیتے ہیں، اسے نہیں کرنا چاہیے، خلاف سنت عمل ہے۔ طریقہ یہی ہے سنت کے مطابق کہ جب آپ جھکنا شروع کریں جب تکبیر کہیں اور دوسرے رکن پر پہنچتے ہی بر یعنی تکبیر کو ختم کر دیں۔ صحیح۔ اچھا، تسبیحات کا بھی شاید مجھے ہوا کہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ رکوع اور سجدے کی جو تسبیحات ہیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ ان کا حکم کیا ہے؟ وہ بھی سنت ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، امام کے پیچھے بھی پڑھی جائیں گی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اب اس نے 3 دفعہ وہ تسبیحات نہیں پڑھی اور امام صاحب کھڑے ہو گئے تو یہاں امام کی مطابقت کریں گے، امام کی اتباع کریں گے۔ اگرچہ 3 دفعہ نہیں پڑھی، آپ نے 1 دفعہ پڑھی یا 2 دفعہ پڑھی، امام صاحب اٹھ گئے ہیں تو آپ بھی امام کا ساتھ دیں گے۔ جی اگلی کال لیں گے مفتی نوید صاحب کے لیے۔ میرا نام سفیر احمد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ شیئرز کا کاروبار کیسا ہے، اس پر تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نوید بھائی، اس کا سادہ سا جواب اس کا یہ ہے کہ مروجہ جو شیئرز کا کاروبار ہے یہ عقود فاسدہ پر مشتمل ہے اور اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ میں اپنے طور پر کر لوں تو اپنے طور پر کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ درست طریقہ کار تو اس کا موجود ہے، شریعت نے درست طریقہ کار بھی دیا ہے، لیکن کوئی اس درست طریقہ کار کے مطابق کرنا چاہے تو یہ انفرادی طور پر ممکن نہیں ہے، کیونکہ شیئرز کا کاروبار جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں ہوتا ہے، اس کا ایک گورنمنٹ کا ایک اس کا قانونی طریقہ ہے۔ آپ کو اس وے کو فالو کرتے ہوئے ہی آپ وہ کاروبار کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری ایسی خرابیاں ہیں کہ جو ان عقود کو، ان معاملات کو فاسد کر دیتی ہیں اور ناجائز کر دیتی ہیں۔ تو جو مروجہ طریقہ کار ہے شیئرز کی خرید و فروخت کا، یہ ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میرا نام محمد قاسم اتاری ہے۔ میرے مفتی صاحب سوال ہے، ایک شخص اپنے ماں باپ والے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے
نوکری وہاں پر ہے اس کی بیوی بچے بھی وہاں پر ہیں اس کے پاس، وہاں اس نے کرائے پہ گھر بھی لیا ہوا ہے اور مستقل وہاں پر رہنے کی نیت بھی ہے، وہیں پر سیٹل ہونے کی نیت ہے، تو کیا اس شہر میں جا کے وہ مقیم ہو جائے گا یا مسافر رہے گا، یا اس کا جو پرانا جہاں پر والدین رہ رہے ہیں وہ گھر اس کا مقیم والا ہوگا، وطن اصلی ہوگا، یا جہاں پر وہ اب سیٹل ہونے جا رہے ہیں دوسرے شہر میں وہ وطن اصلی ہوگا؟ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں؟ اس صورت میں دوسرا شہر جہاں یہ قیام کر رہے ہیں اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا ارادہ یہ ہے، یا جو شخص ہے جو ایسا کرنا چاہ رہا ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ مستقل اس کا وہیں قیام ہوگا، یہ میں نے اب یہیں رہنا ہے، یہاں سے نہیں جانا، تو ایسی صورت میں وہ دوسرا شہر اس کے لیے وطن اصلی ہو گیا، صحیح، ٹھیک ہے نا، تو ایسی صورت میں یہاں وہ مقیم ہی رہے گا، صحیح، یعنی چاہے یہاں پر وہ اس شہر میں جتنے دن کے لیے بھی آئے وہ مسافر نہیں ہوگا، صحیح، اور اگر کسی کی نیت ہو کہ عارضی طور پہ یہاں رہ رہے ہیں جب تک کام ہے، عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کاروبار ہے اس شہر میں تو اس لیے رہ رہے ہیں، کرائے کا مکان لے لیتے ہیں اور بیوی بچوں کو وہاں رکھتے ہیں، تو وہ عارضی طور پہ رہائش ہوتی ہے، تو وہ وطن اقامت کہلاتا ہے، یعنی اگر 15 دن یا اس سے زیادہ وہاں قیام ہے تو آپ مقیم ہیں ورنہ مسافر ہیں، لیکن اگر ایسی صورت ہے جیسے سوال میں انہوں نے ذکر کیا یہ دوسرے شہر چلے گئے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اور نیت یہی ہے کہ مستقل یہیں قیام کرنا ہے، اگرچہ انہوں نے اپنا ذاتی گھر نہیں لیا، وطن اصلی کے لیے اپنا ذاتی گھر ہونا ضروری نہیں ہوتا، کرائے کا گھر ہے، لیکن نیت یہی ہے کہ مستقل یہیں قیام کرنا ہے، تو ایسی صورت کے نام پر ہے اور ایک بیٹی فوت ہو گئی ہے، انتقال کر گئی ہے، اس کو اب مل سکتا ہے نہیں مل سکتا اس کے بچوں کو؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ وراثت دیکھیں، جس بیٹی کا انتقال ہوا ہے اگر بیٹی کا انتقال والدین سے پہلے ہی ہو گیا تھا، صحیح، تو پھر والدین کی جائیداد میں اس بیٹی کا اور اس کے بچوں کا حصہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جائیداد ماں کے نام ہے، صحیح، اگر بالفرض والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور والدہ زندہ ہے، صحیح، اور والد صاحب کے بعد بیٹی کا انتقال ہوا تھا، صحیح، ٹھیک ہے، یا بالفرض بیٹی کے بعد پھر والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں والد صاحب کی جائیداد میں تو اس بیٹی کا حصہ ہوگا، صحیح، ماں کی جائیداد میں اس بیٹی کا حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ ماں سے پہلے وہ انتقال کر گئی، صحیح، باپ کے بعد انتقال کیا تو باپ کی جائیداد پہ حصہ ہوگا۔ اب دوسرا پہلو، انہوں نے کہا کہ والدہ کے نام جائیداد ہے، صحیح، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ جس کے نام جائیداد ہو وہی شرعی طور پہ اس کا مالک ہی ہو، صحیح، تو عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے والد صاحب ہی مالک ہوتے ہیں، بھائی والدہ کے نام جائیداد ہے تو والدہ کے پاس آئی کہاں سے؟ صحیح، بھائی وہ ہاؤس وائف تھیں، وہ کماتی نہیں تھیں، ان کے پاس کیسے آ گئے پیسے، انہوں نے کیسے خریدا؟ صحیح، یا تو یہ صورت ہوگی ان کو وراثت میں ملی ہوئی ہوگی، صحیح، یعنی نانا نانی کی جائیداد میں ملی ہوگی تو سمجھ میں آتی ہے۔ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب کی جائیداد ہوتی ہے اور والد صاحب کے انتقال کے بعد جو ہے وہ والدہ کے نام کر دیتے ہیں، تو اس طرح تو وہ والدہ کے نام مکمل طور پہ نہیں ہوگی شرعی طور پہ، یا والد صاحب نے اپنی زندگی میں ہی جس مکان میں وہ خود رہتے تھے وہ مکان اپنی بیوی کا نام کر دیا، تو اس طرح بھی شرعی طور پہ بیوی کا نام نہیں ہوگا، تو اس میں تفصیلی کلام ہے۔ صحیح، تو سوال مختصر یہی ہے کہ اگر کسی بیٹا یا بیٹی کا انتقال والدین سے پہلے ہو جائے اور بعد میں والدین کا انتقال ہو تو والدین کی جائیداد میں ان کے بچوں کا حصہ نہیں ہوتا۔ جی، وراثت کے حوالے سے جیسے مفتی صاحب نے مزید اس کی صورتیں بنا کر مسئلے کا جواب دیا، جو بھی اسلامی بھائی اس حوالے سے چاہتے ہیں مزید تو دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز بھی اسکرین پر چلائے جاتے ہیں، یا آپ کسی ایسے شہر میں موجود ہیں کہ جہاں کوئی سنی عاشق رسول مفتی صاحب موجود ہیں تو آپ ان کے پاس چلے جائیں، تو پھر مزید جو صورتیں بنتی ہیں اس حساب سے اس کا جواب دیا جا سکے گا۔ تو یہاں پر سلسلے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ مزید صورتیں بنا کر جواب پیش کر دیا جاتا ہے تاکہ پوچھنے والے کو کچھ نہ کچھ اطمینان حاصل ہو جائے۔ جی اگلی کال لیں گے مفتی نوید صاحب کے لیے۔ جناب مفتی صاحب سے معلوم کرنا تھا کہ اگر ہم قربانی کا دمبا پالتے ہیں اور وہ دمبا اگر ہم بیچ کے گائے وغیرہ لے کر آ جائیں تو کیا اس دمبے کی اور اس گائے کی ہماری قربانی ہو جائے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ غنی ہے پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، غنی سے مراد یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہو، تو اگر ان پر قربانی کرنا واجب تھی
تو انہوں نے قربانی کی نیت سے دمبا پالا یا قربانی کی نیت سے خریدا، تو اب اس کی جگہ پر قربانی کرنے کے لیے گائے لے کر آتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ گائے لام حالہ دمبے سے بڑی ہے اور افضل ہے۔ اور غنی آدمی نے اگر قربانی کا جانور خرید لیا ہے، اس کے بعد اس سے بہتر قربانی کا جانور لینا چاہتا ہے، بہتر قربانی کرنا چاہتا ہے، تو غنی کو اس چیز کا اختیار ہے کہ اس کے بدلے میں پہلے والے سے بہتر لے آئے۔ ہاں اگر پہلے والے سے ادنا لے کر آتا ہے تو یہ کرنا مکروہ ہے، اور جو قیمت میں ڈفرنس ہوگا وہ صدقہ کرنا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بکرا لیا 10,000 روپے کا، اور پہلے بکرا جو خریدا تھا وہ 15,000 روپے کا تھا، دوسرا بکرا سستا مل رہا تھا 10,000 روپے کا، تو یہ 15,000 والا بیچ دیا، 10,000 روپے کا لے لیا، تو 5,000 کا جو ڈفرنس آ رہا ہے یہ اس پر صدقہ کرنا لازم ہو جائے گا۔ دوسرا ہے شرعی فقیر۔ شرعی فقیر جو ہے اگر اس نے قربانی کی نیت سے دمبا، بکرا یا کوئی بھی جانور خریدا ہے تو اس پر اسی جانور کی قربانی کرنا واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے اس جانور کو تبدیل کرنا، یوں ہی اس جانور کو بیچ دینا جائز نہیں ہے۔ جناب بھائی ایک SMS کا جواب بھی آپ سے لیں گے کہ اگر کسی کے پیسے کوئی لے لے اور اس کے مالک کو پتہ نہ ہو، یعنی ہم SMS تو یہ چوری کا الفاظ نہیں، لیکن میں فرضی صورت بتا رہا ہوں کہ مثال ہے کسی کے پیسے چوری کر لیے جائیں یا کسی کے پیسے لے لیے جائیں اور پھر ہم اس کو واپس دیں کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے، تو یہ کس طرح ہوگا یہ مسئلہ؟ چوری کر لیے، غبن کر لیے، یا کسی بھی اعتبار سے اس کے پیسے لے لیے یا جبرن چھین ہی لیے، تو ان سب صورتوں میں جو ہے پیسے واپس کرنا تو بہرحال اس پر واجب ہے۔ اگر پیسے صراحتاً نہیں دے سکتا، بتا کر نہیں دے سکتا کہ بتا کر دے گا تو معاملات اور زیادہ بگڑ جائیں گے، تو کسی بھی طریقے سے اس کو پیسے ادا کر دے، اور اس طور پر ادا کرے کہ اس کو پتا چلے کہ میں ان پیسوں کا مالک بن رہا ہوں، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے آگے صدقہ کرنے کے لیے دیے ہیں یا میرے پاس امانت پیسے رکھوائے ہیں۔ جس کے پیسے ہیں، جس کو دیے جا رہے ہیں، اس کو پتا چلے کہ میں ان پیسوں کا مالک بن رہا ہوں۔ جیسے اس کو کہہ دے کہ میری طرف سے یہ آپ کے لیے تحفہ ہیں، آپ ان کی ان پیسوں کے مالک ہیں، جو چاہیں آپ کریں، یا اس کو یہ کہہ کر دے دے کہ مجھ پر کچھ پیسے آپ کے نکلتے تھے اور وہ پیسے میں ادا کر رہا ہوں، یعنی وہ ان پیسوں کا اپنے آپ کو مالک بننا سمجھے اور قبضہ کر لے، تو یوں ادائیگی ہو جائے گی۔ بہرحال جو فعل تھا، اگر چوری تھی، زبردستی چھینا گیا تھا، غبن کیا گیا تھا، ان پیسوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان سے بھی توبہ کرنی ہوگی کہ لا محالہ وہ کام حرام تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے بھی تھے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ طارق سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو قرضہ دیتے ہیں اور اس کی 2 قسطیں زائد لیتے ہیں جی، تو یہ کیا سود میں آتا ہے؟ اور دوسرا مہربانی کر کے یہ فرماتے کہ یہ جو بیمہ پالیسی ہے یہ بھی کیا سود میں ہے یا نہیں؟ جزاکم اللہ خیرا۔ آمین۔ جی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ تو بالکل سود ہے، اور سود پھر کہتے کس کو ہیں؟ صحیح کہ قرضہ دیا اور 2 قسطیں اوپر زیادہ لیتے ہیں تو یہ بالکل حرام ہے، سود ہے۔ بیمہ پالیسی بھی جس کو لائف انشورنس کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے، یہ بھی سود ہے، جائز نہیں ہے۔ جی اگلی کال لیں گے مفتی نوید صاحب کے لیے۔ ظہیر مندتاری ٹنڈا محمد خان سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا دارالفتہ علیہ سنت میں سوال ہے کہ شریف فقیر کس کو کہتے ہیں؟ تفصیلی سے بیان کیجیے۔ شرعی فقیر، سادہ سا جواب تو اس کا یہ ہے کہ شرعی فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مالک نہ ہو، اس کو کہتے ہیں شرعی فقیر۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جو بھی آدمی ہے اس کے پاس اپنی حاجت سے زائد، حاجت سے مراد کیا ہے کہ پہننے کے کپڑے جو استعمال میں آتے ہیں، رہائش کا گھر ہے، سواری کے لیے موٹر سائیکل وغیرہ ہے، اسی طرح گھر کا ضروری سامان ہے، تو جو چیزیں حاجت میں آتی ہیں وہ شمار نہیں کی جائیں گی۔ حاجت سے زائد کوئی بھی ایسی چیز ہے، چاہے وہ حاجت سے زائد گھر کا سامان ہے، چاہے وہ روپیہ پیسہ ہے یا سونا چاندی ہے، یا اس کے پاس مال تجارت ہے، کچھ بھی ہے جو اور اس کی حاجت سے زائد ہے،
اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت موجودہ دور میں کم و بیش 40,000 روپے بن رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک 38,000 روپے بن رہی تھی، ہو سکتا ہے ابھی 38,000 روپے بن رہی ہو یا 40,000 ہو گئی ہو۔ تو اصل معیار ہے 52.5 تولہ چاندی، اور دوسرا معیار ہے 7.5 تولے سونا۔ تو 7.5 تولے کے اعتبار سے تو کوئی غنی نہیں ہوتا، لیکن 52.5 تولہ چاندی کے اعتبار سے اکثر لوگ غنی ہو جاتے ہیں۔ تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر اس کے پاس حاجت سے زائد سامان، روپے، پیسے، مال تجارت یا دیگر کوئی چیز ہو جاتی ہے جس کی ملکیت میں ہے، تو یہ غنی ہے، اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا، فطرات وغیرہ لینا، صدقات وغیرہ لینا یہ ناجائز ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ کوئی اس کو تحفہ وغیرہ دیتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہاں، اب اس پر یہ غنی ہے تو کیا اب اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی؟ کیا اس پر فطرے کی ادائیگی واجب ہوگی؟ کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ یہ ایک دوسرا سوال ہے۔ تو اب یہ غنی ہے تو اس پر فطرہ واجب ہو جائے گا، قربانی واجب ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط ہیں کہ زکوٰۃ ہمیشہ مال نامی پر واجب ہوتی ہے۔ تو اب اگر اس کی ملکیت میں حاجت سے زائد سونا چاندی ہے، دونوں مل کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بن جاتے ہیں، یا اکیلی چاندی ہے لیکن 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اکیلا سونا 7.5 تولے ہے، یا دونوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ان کی مالیت بن جاتی ہے، یا اس کے پاس روپے پیسے ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یا پرائز بانڈ ہے، یا مال تجارت ہے، یا چرائی کے جانور جن کو سائمہ جانور کہا جاتا ہے وہ ہیں، تو ہر وہ مال کے جس کو مال نامی کہا جاتا ہے اس کے پاس موجود ہے، وہ حاجت سے زائد ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہو جائے گی۔ اگر اس کے پاس مال نامی کے علاوہ دیگر اموال ہیں اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوگی، لیکن اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اور اس پر فطرہ واجب ہو جائے گا۔ جی، بہت پیارا تفصیلی جواب ملا۔ اگلی کال لیں گے ہم۔ عبدالمتین اطاری لیہ سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب کو فوت ہوئے 11 سال ہو گئے، اس وقت ہم نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی ہمارے قرضے والا نہیں آیا تھا، تو اب آ رہے ہیں کہ وہ کہ آپ کے والد صاحب نے ہمارے 1,20,000 دینے ہیں، نہ ان کے پاس ثبوت ہے نہ ہمارے پاس ثبوت ہے، اس میں شریعت کیا کہتے ہیں کہ ان کو قرضہ واپس کر دیں؟ بتا دیں۔ کیا فرمائیں؟ دیکھیں، جنازے کے بعد قبرستان میں صرف اعلان کر دینا کافی نہیں ہوتا، صحیح، کہ بھائی جس کا کچھ نکلتا ہو تو وہ لے لے، صحیح، ضرور نہیں ہے کہ ہر کوئی جو قرض خواہ جس نے قرض دیا وہ بھی وہاں پہنچا ہوا ہو۔ خیر، بعد میں اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ اتنا عرصے بعد وہ آ رہا ہے، 11 سال بعد آ کے کہہ رہا ہے، اگر تو وہ گواہوں سے ثابت کرتا ہے، صحیح، شرعی گواہوں سے کہ بھائی میں نے قرض دیا تھا، پھر تو دینا پڑے گا، لیکن اس کے پاس گواہ نہیں ہے، صحیح، پھر وہ کہہ رہا ہے بھائی ٹھیک ہے تم حلف اٹھا لو۔ اب یہ حلف اپنے علم کے مطابق اٹھائیں گے، صحیح، یعنی حلف اٹھا کے یہ کہیں گے بھائی میں ہمارے علم میں نہیں کہ ہمارے والد صاحب پر جو ہے آپ کا قرض تھا، تو اس طور پہ اگر حلف اٹھا لیتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ قرضہ دینا ثابت نہیں ہوگا، تو قرضہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا۔ یا تو دوسری صورت یہ کہ تمام ورثہ جو ہیں وہ اگر اقرار تسلیم کر لیتے ٹھیک ہے یہ اس شخص ہے کہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، اس کو تسلیم کرتے ہوئے دے دیں تو یہ بھی درست، یا تو اقرار کر لیں یا پھر شرعی گواہوں سے وہ ثابت کر لے۔ صحیح، اگر ثابت نہیں کر سکتا وہ ان سے حلف لیتا ہے، وہ اپنے علم پر حلف اٹھا لیتے ہیں تو پھر دینا لازم نہیں ہوگا۔ اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ ابھی جو ہمارا ایک کال چلی تھی کہ اگر کوئی کسی کا وکیل بنتا ہے اس چیز کو خریدنے کے حوالے سے اس پر وہ نفع وغیرہ نہیں لے گا، اب اگر کوئی وکیل ہی نہیں بنتا جیسے کسی کا یار اب چیز خرید کر لے کر آ جائیں، یعنی وہ وکیل نہیں بنا، یہ ایس ایم ایس یہ ہے، تو کیا اب لینا اس کے لیے جائز ہوگا؟ وکیل نہیں بنا تو کیا بنا؟ صحیح۔ دوسری صورت کیا ہوتی ہے ہمارے وہ بیچتے ہیں، صحیح، اگر تو بھائی مثال کے طور پہ کیا ہوتا ہے دکاندار ہوتا ہے نا، اس کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی، صحیح، وہ ٹھیک ہے بات چیت ہو جاتی ہے، ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو، وہ پھر کیا کرتا ہے برابر والی دکان قریب والی دکان سے لا کر جو ہے پھر اس کو بیچ دیتا ہے۔ صحیح، تو اگر تو پہلے سے ہی اس نے سودا ڈن کر لیا، صحیح، تو پھر تو جائز ہی نہیں ہوگا کہ ایک چیز اس کی ملکیت کے ساتھ قبضے میں نہیں ہے وہ تو آگے بیچ ہی نہیں سکتا۔ صحیح، تو پھر اگر وکیل نہیں بنے گا تو کیا صورت کرے گا؟ یا تو پھر یہ کہ ٹھیک ہے اس کو صراحتاً بولے میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، جتنے کی بھی ملے ٹھیک ہے میں لا دوں گا بعد میں بات کریں گے، صحیح، میں لا دوں گا میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، میں ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، اس پر کوئی سودا وغیرہ ڈن نہ کرے، صحیح، ایک وعدہ بے والی صورت کر لے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں دوں گا، صحیح،
پھر وہ چیز خرید لے، اپنی ملکیت کر لے، خریدنے کے بعد اس چیز پہ قبضہ کر لے، کہا بھائی ٹھیک ہے یہ چیز ہے میں نے آپ کو اتنی کی بیچی، جی یعنی یہ میں نے آپ کو بیچ رہا ہوں، تو اس طرح خرید و فروخت جائز ہوگی۔ تیمور بھائی جو ہمارے باب المدینہ کے تھے، امید ہے کہ ان کو یہ جواب مل گیا ہوگا۔ سلسلے میں ہم مفتی نوید صاحب کے لیے آخری کال لیں گے۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر عورت گھر میں مردوں کی چپل پہنے جبکہ اس کی چپل ٹوٹ گئی ہو یا ایسے ہی کہ وہ آرام دہ، تو یہ اجازت ہوگی یا نہیں؟ اور دوسرا سوال ہے بچوں کو بچیوں والے لباس اور بچیوں کو بچوں والے لباس پہنانا جائز ہے یا نہیں؟ ضرورتاً تو عورت مرد کی چپل پہن سکتی ہے کہ چپل پہننے کی ضرورت ہے اور مردانہ چپل کے علاوہ کوئی اور چپل میسر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تو بہرحال اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت فقط اس وجہ سے کہ مردانہ چپل آرام دہ ہے تو اس لیے عورت مردانہ چپل پہن رہی ہے، تو ایسی صورت میں ہرگز اسے اجازت نہیں ہوگی، گناہ گار ہوگی۔ یوں ہی لڑکوں کو لڑکیوں کا لباس پہنانا اور لڑکیوں کو لڑکوں والا لباس پہنانا یہ بھی حرام اور گناہ ہے۔ اب اس میں گناہ ان پہننے والے بچوں پر نہیں ہوگا بلکہ پہنانے والے پر ہوگا، کہ جو پہنانے والا ہے جانتے بوجھتے ہوئے وہ گناہ گار ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت ساری گفتگو ہم نے سنی، بہت سارے مسائل ہم نے سنے، یقیناً ہمارے علم میں اضافہ ہوا، تو یہ سلسلوں کی برکت ہے۔ الحمدللہ آج جمعرات ہے، دعوت اسلامی کے تحت اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے، مغرب کی نماز بعض مقامات پر عشاء کے بعد بھی ہوتے ہیں، تو جہاں آپ کے لیے جانا ممکن ہو ضرور ان اجتماعات میں شرکت کیجیے، انشاءاللہ مزید علم دین ملے گا، عمل کا جذبہ ملے گا اور مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی صورت بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دونوں مفتیان کرام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ مزید انہیں برکت عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو